ان کے کپڑے اور ان کو کوئی عام بندہ ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے بھی تیار نہ ہو. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے رب کی قسم ہے میرے اس بھائی کا دانت نہیں توڑا جائے گا. حالانکہ انہوں نے دانت توڑا تھا تو دانت تو توڑا جانا تھا، شریعت کا اصول ہے، لیکن انہوں نے قسم اٹھا دی کہ میرے بھائی کا دانت نہیں توڑا جائے گا. بس اتنا ہی کہنا تھا. نبی علیہ السلام کا فیض اب ان سے کیسے جاری ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متاثرہ فریق کے دل میں رحم ڈال دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تو دانت ٹوٹ گیا ہے، تمہارا دانت کیوں توڑے؟ ہم نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا. اس کا مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے ان کی پتلی حالت ہوتی ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے انہی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ قوت عطا فرما دیتا ہے، اس کی زبان میں وہ تاثیر رکھ دیتا ہے. وہ صاحب لفظ ہوتے ہیں، یعنی جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے. وہ صاحب نظر ہوتے ہیں، جہاں ان کی نظر پڑ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں محبتیں پیدا فرماتا ہے، ایمان پیدا فرماتا ہے اور عمل صالح پیدا فرماتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہونا پڑتا ہے؟ پہلے مرنا پڑتا ہے، پہلے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے. سب سے پہلے فنا فی اللہ ہونا پڑتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سامنے اپنی رضا کو ختم کر دینا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی تمناؤں کا خون کر دینا، ختم کر دینا. جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ فنا فی اللہ ہوتا ہے. تو فنا فی اللہ کے بعد کیا مقام ہوتا ہے؟ بقا باللہ. وہ باقی باللہ ہوتا ہے. باقی باللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اب اس کی اپنی زندگی کوئی نہیں رہی، اب یہ اللہ کی صفت حی القیوم کے ساتھ زندہ ہے. تو جو شخص اللہ کی صفت حی القیوم کے ساتھ زندہ ہو جائے، جیسے اللہ کبھی بھی اس کو مرنا تو دور کی بات ہے اونگ بھی نہیں آتی، تو فرمایا ایسا شخص اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے قبر کے اندر بھی زندہ ہوتا ہے، جب حشر میں جاتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے، اور جنت کے اندر تو پھر ہر ایک ہی زندہ ہوتا ہے. تو یہ ایک جہان کا بدلنا ہوتا ہے. کہ جہان کے بدلنے کو ہم تو موت سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب فنا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک جہان بدل گیا. عالم ارواح میں ساری روحیں زندہ. جب ہم اس دنیا میں نہیں آتے ہیں تو عالم ارواح میں سب کی روحیں زندہ. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے تو ماں کے رحم کے اندر اس روح کو جسم کے اندر منتقل کر دیتا ہے. اب عالم ارواح میں وہ مر گیا، جب عالم ارواح سے اس کی روح آ گئی ماں کے پیٹ کے جہان میں، تو عالم ارواح میں وہ کیا ہو گیا؟ مر گئے ہو گیا. وہ وہاں نہیں ہے، لیکن ماں کے بدن میں ماں کے رحم پہ زندہ ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے. جب اس دنیا میں آتا ہے تو ماں کے رحم کے جہان میں مر گیا ہے، وہاں اس کا نام ختم ہو گیا، اس لسٹ میں اب اس کا نام نہیں ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے اس دنیا میں آ جاتا ہے. اس دنیا کے اندر اپنی زندگی جب وہ پوری کر لیتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے؟ قبر میں. اب اس جہان کے اعتبار سے وہ مر چکا ہے.